کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاب جاتھانے والے، کے راستے میں ہیں جاب جاتھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا
تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، 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 ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ سامعین ذی وقار، رب لم یزل کی حمد و ثنا اور نور مجسم شفیع معظم فخر دو عالم محبوب کبریا حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کے بعد دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے ریاکار کا انجام۔ ریاکاری بہت ہی برا عمل ہے۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھلاوے کو،
ان لوگوں کو دکھا دکھا کر نیک اعمال کرنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، بلکہ اپنی انا ہو، لوگوں کو دکھانا ہو تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں یا لوگ مجھے سخی کہیں، اس کے اندر انسان کے اپنے دل میں صرف دکھلاوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کبھی بھی جھوٹ کو، چغل خوری کو، سود کو یا زنا کو شرک اصغر نہیں کہا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ریاکاری کی بات کی تو فرمایا لوگوں ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو حضرت سیدنا عاصم بن محمود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عرض کی، اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے اندر شرک اصغر کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، شرک اصغر ریاکاری ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم امت کے لیے بتایا۔ معاذ اللہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ریاکاری سے محفوظ تھے، جو بھی کام کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ریاکاری شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ آگے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا صلہ عطا فرمائے گا، ان کے اعمال کا اجر عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو فرمائے گا، آج تم ان کے پاس جاؤ، تم دنیا میں جو ان کو دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، جب تم دنیا میں سجدہ کرتے تو تمہارے دل میں میری رضا نہیں ہوتی تھی، بلکہ تم لوگوں کو دکھا کر کیا کرتے تھے تاکہ لوگ میں نمازی کہے۔ جب تم صدقہ و خیرات کرتے تو تمہارے دل کے اندر میری رضا اور میری خوشنودی نہیں ہوتی تھی، بلکہ تم اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ تم ان کے پاس اجر لو جن کو تم دکھانے کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس دن کوئی اجر نہیں عطا فرمائے گا، اس دن ریاکار کے پاس رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن کا بادشاہ، یمن کا حاکم بنا کر بھیجنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، اب تم یمن کی طرف جا رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو یہاں پر تم میرے روزہ انور کو پاؤ گے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے غیب دان نبی نے غیب کی خبر بتا دی، اب تم یمن کی طرف جا رہے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو میرا ظہری وصال ہو چکا ہوگا، یہاں پر تم میرے روزہ رسول کو پاؤ گے۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خوب رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میری آپ کے ساتھ آخری ملاقات ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کی طرف چلے گئے، جب واپس آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا، انہوں نے آ کر روزہ انور کو پایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خبر دی تھی اسی کے مطابق ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا، اے معاذ بن جبل کیوں رو رہے ہو؟ تو آقا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے معاذ بن جبل، ادنا ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔ جب کوئی شخص عمال کرے اس کے دل کے اندر تھوڑی سی ریاکاری آ جائے، لوگوں کا دکھلاوا آ جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ادنا ریاکار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرک اصغر کا مقام ہے۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب بعیب کتاب میں سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان چتلا کر، اذیت پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فمثلہ والیوم الآخر، اس چکنے پتھر کی طرح جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائے اس کو صاف ستھرا کر دے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر ہمیں سمجھایا، جو شخص لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دکھلاوا ہوتا ہے، لوگوں پر رعب جمانا ہوتا ہے، اس صدقہ و خیرات کو وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کیا وہ شخص اللہ تبارک و تعالی پر اور آخر کے دن پر ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی جب وہ شخص مریں گے روز محشر اللہ تبارک و تعالی کے حضور وہ حاضر ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس چیز کا جواب نہیں دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر پڑا ہو، مٹی اس کو لگی ہوئی ہو، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائے تو اس پتھر کو صاف ستھرا کر دے بارش کے پانی سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمہارے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ضائع کر دیتا ہے جو شخص ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہے، کیا وہ شخص اپنے نیک اعمال کو صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے؟ تو یہاں پر محدثین نے فرمایا یہاں پر شریک سے مراد ریاکاری ہے، جو شخص ریاکاری کے ساتھ اپنے اعمال کو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو بھی ضائع فرما دے گا۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذریعہ نجات کس عمل میں ہے، کس چیز میں ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ خدا، تم اپنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اپنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی جب تم عبادت کرو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلوص ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں، قیامت کے دن جس سے سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ریاکار شہید ہوگا۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور بعض میں یہ بھی ملتا ہے سب سے پہلے سوال اس شخص کا ہوگا جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادات میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور معاملات میں جب کسی نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو اس کا سوال ہوگا، اور شہداء میں سے سب سے پہلے ریاکار شہید سے سوال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے دنیا میں میری طرح طرح کی نعمتیں استعمال کی ہیں، میں نے تمہیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کیا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کوئی نیک عمل بھی کیے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے تیری طرح طرح کی نعمتیں استعمال کی، حتیٰ کہ میں تیرے راستے پر لڑتا لڑتا شہید ہو گیا ہوں، آج میں تیری بارگاہ تک پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں،
یہ شخص جھوٹا ہے، یہ جہاد پر اس لیے گیا تھا کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لیکن اس کے دل کے اندر میری رضا اور میری خوشنودی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے فرشتوں اس کو منہ کے بل گسیر کر جہنم کی وادی میں پھینک دو۔ یہ وہ ریاکار شہید ہے جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہو گئی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت ہی عظمت بیان کی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلیل بناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ وہ دلیل اسی حدیث مبارکہ کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ گناہگار آدمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جنازہ کی برکت سے لوگوں کی دعا کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ ایک انسان کی عزت و تکریم کے لیے ہوتا ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس کی بھی تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی تو نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ ہاں یہ عزت و تکریم کے لیے ہے، جو شخص جس کے گناہ بخشے گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جنازہ کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرما دے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شہید کے بہت ہی مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی پسند اور محبوب ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایک آنکھوں سے بہنے والا آنسوں کا وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے بہایا جائے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ آنسوں کا قطرہ بہت ہی پسند اور محبوب ہوتا ہے۔ پھر رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ خون کا قطرہ بہت ہی پسند اور محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور دین اسلام کے سچا ہونے پر راضی ہو گیا، اور جو شخص مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ماننے پر راضی ہو گیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جب یہ فرمایا تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کیا، خوشی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا یہ سستا سودا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ دوبارہ دہرائیں تاکہ میرے دل کو دوبارہ رہا تو سکون و چین ملے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ دہرائے، فرمایا کہ اے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، جو دین اسلام کے سچا ہونے پر راضی ہو گیا، جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ماننے پر راضی ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو سعید، میں آپ کو ایک اور خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے درمیان 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ ایک دو درجوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو پھر رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 100 درجے بلند فرماتا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، ان کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا تھا۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کو گھر میں لایا گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑے کو اٹھانا چاہا تو مجھے جلیل القدر صحابہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے سے کپڑے کو مت اٹھاؤ، ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ کہتے ہیں کہ ناک اور کان کاٹ دیے، جسم کا اعضاء کاٹ دیے گئے، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جسد خاکی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا تو 7 عورتیں کھڑی تھیں، رونے لگیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رونے والی تم مت رو، تمہیں پتہ نہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، جب تک ان کی نماز جنازہ نہیں اٹھائی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے ان کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے غمگین اور پریشان پایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر تم غمگین اور پریشان کیوں ہو؟ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میرے والد کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا تھا، وہ کثیر العیال تھے، میری بہنیں ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کے اوپر کچھ قرض تھا، اس قرض کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قرض کو موجزانہ طور پر ادا کیا، وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر اللہ تبارک و تعالی جب ہی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو ان کے درمیان میں ہزاروں پردے ہوتے ہیں، لیکن تیرے والد وہ خوش نصیب شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا حجاب ملاقات کی ہے۔ اور فرمایا، اے عبداللہ بن عمر آج جو تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ تو آپ کے والد نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جتنا مزہ تیرے راستے میں شہید ہونے میں اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں، جو شخص ایک دفعہ دنیا سے واپس آ جاتا اس کو دوبارہ میں نہیں بھیجتا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، اے باری تعالیٰ پھر میرا حال دنیا میں پہنچا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جہاں پر میرے والد صاحب کی قبر بنائی گئی تھی وہاں پر سیلاب کا پانی آ گیا، بارش کا پانی آ گیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کھودنا پڑا، آپ کو جسد خاکی کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، ہم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کھودا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی اسی طرح پڑا تھا جس طرح ہم نے دفنایا تھا۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسد خاکی کو زمین پر حرام کر دیتا ہے، ان کے جسد خاکی کو زمین کچھ نہیں کہتی۔ لیکن جو شخص ریاکاری کے لیے، اپنی بہادری کے لیے، اپنے چرچے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو فرمائے گا، میرے فرشتوں یہ ریاکار ہے، اس کے دل کے اندر میری رضا اور میری خوشنودی نہیں تھی بلکہ ریاکاری تھی، آج اس کو منہ کے بل گسیر کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ قرآن کو لایا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، میں نے تمہیں دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں دی، کیا تم نے شکرانے کے بدلے میں کیا عمل کر کے آیا ہے، کیا تم نیک عمل کر آیا ہے؟ وہ شخص بھی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا حتیٰ کہ میں تیرے پاس پہنچ چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹا ہے، تو نے قرآن پاک اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، لوگ تمہیں استاد کہیں، لوگ تمہیں دنیا میں تیرا چرچا کریں، کیا تیرے دل کے اندر میری رضا اور میری خوشنودی تھی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں یہ شخص بھی جھوٹا ہے، اس کے دل کے اندر ریاکاری تھی، میری رضا نہیں تھی، اس کو بھی منہ کے بل گسیر کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے تو قرآن پاک کو پڑھتا جا اور بلندی درجات کی طرف چڑھتا جا، جہاں پر تو والناس کی سین پڑھے گا وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، قرآن پاک کے حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ان کے خاندان میں سے جن پر 10 لوگوں پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی ان 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ یہ وہ حافظ قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہو، لیکن جو شخص ریاکاری کے لیے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑھے گا تو اس کا انجام وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں اس کو منہ کے بل گسیر کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرے نمبر پر ریاکار سخی کو لایا جائے گا، جو دنیا میں سخاوت اس لیے کرتا ہوگا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے غنی کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کو بھی فرمائے گا میں نے تمہیں دنیا میں طرح کی مال و دولت دی، کیا تو نے اس شکرانے کے بدلے میں میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ وہ شخص بھی کہے گا کہ باری تعالیٰ میں نے وہ جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر مال و دولت کے خرچ کرنا تھا، میں نے ہر جگہ پہ خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے مال و دولت اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں غنی کہیں، تو نے اب میرے لیے کیا کیا؟ تیرے دل کے اندر میری رضا تھی یا نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں یہ شخص بھی جھوٹا ہے، اس کے دل کے اندر ریاکاری تھی، انار پرستی تھی، میری رضا اور میری خوشنودی نہیں تھی، اس کو بھی منہ کے بل گسیر کر جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب 50,000 سال کا دن ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں باپ بہن بھائی سب لوگ چھوڑ جائیں گے، لیکن جو شخص دنیا میں سخاوت کیا کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، وہ شخص اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو جنگل کی طرف گیا تو اس نے بادل سے آواز سنی، بادل سے آواز آ رہی تھی آج جا کر فلاں شخص کی کھیتی کو سیراب کرو، تو وہ شخص بھی اس بادل کے ساتھ چل پڑا، وہ بادل اس شخص کی کھیتی پہ گیا، وہاں پر برسا، اس شخص نے جا کر اس کھیتی کے مالک سے پوچھا تو دنیا میں کون سا عمل کرتا ہے تیری کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے میں نے اسی طرح آسمان سے بادل سے آواز سنی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں، آئے تو میرے سے پوچھ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کہ جب میں اس کھیتی کی کاشت کرتا ہوں، اس کو کاٹتا ہوں تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ میں اسی رقبے میں دوبارہ کاشتکاری پر لگاتا ہوں، جو تیسرا حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر خرچ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اوپر راضی ہے اور تیری کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر انتظام کر لیا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو حبیب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر آدمی کے اعمال کے وہ محافظ حفاظت کرنے والے ہیں، جب
کسی شخص کا وصال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے نیک اعمال کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو فرشتے ان کے نیک اعمال کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ شخص بہت ہی اچھا تھا، اس نے بہت ہی نیک اعمال کیے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم ان کے اعمال کے محافظ سے، ان کے دل کا محافظ میں تھا، ان کے دل کے اندر میری رضا اور میری خوشنودی نہیں تھی، تاکہ ان کے میں نے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، ان کو جہنمی لوگوں کے ساتھ لکھ دو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہی فرشتے ایک ایسے شخص کے نیک اعمال کو لے کر جائیں گے، ان کے اعمال کو حقیر سمجھیں گے، تھوڑا سمجھیں گے، کہیں گے ان کے بہت ہی تھوڑے نیک اعمال ہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کے اعمال تھوڑے ہیں لیکن اس کے دل کے اندر رضا اور خوشنودی تھی، جو بھی اس نے نیک اعمال کیے میری رضا کے لیے کیے ہیں، آج میں ان کے نیک اعمال کو قبول کر کے میں ان کی بخشش فرما رہا ہوں۔ یعنی اعمال تھوڑے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اس میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں ان لوگوں کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ جب وہ شخص جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے انعامات، جنت کے محلات دیکھیں گے، جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں ان کے لیے جنت میں کچھ حصہ نہیں ہے، ان کو جنت سے دور کر دو۔ جب ان کو جنت سے دور کر دیا جائے گا وہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہی نہیں تھا تو اب مجھے جنت دکھاتے نا، ہم نے جنت کے انعامات کو دیکھ لیا، ہم نے اپنے دل کو تسلی دے دی، جنت کی خوشبو کو سونگھ لیا اور آپ نے ہمیں جنت سے دور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو جب تم اعمال کیا کرتے تھے تمہارے دل کے اندر میرا خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگوں کا خوف ہوتا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے میرے سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کے جلال کو محسوس کیا کرتے تھے میرے جلال کو محسوس نہیں کیا کرتے تھے، تم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نیک عمل کیا کرتے تھے میرے ڈر کی وجہ سے نیک عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے دل کے اندر ریاکاری ہوتی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آج تم ان کے پاس جاؤ جن کو تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو جب تم روزہ رکھو تم روزے کی حالت میں اپنے سر پہ تیل لگاؤ، اپنی داڑھی پہ تیل لگاؤ، وہ اپنے ہونٹوں پر وہ تر ہاتھ لگاؤ تاکہ لوگ تمہیں یہ نہ سمجھے کہ روزہ دار ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عاجزی تھی تاکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے سر بھی خشک ہو جاتا ہے، داڑھی بھی خشک ہو جاتی ہے، انسان کے ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو اپنے ہونٹوں پر بھی تیل لگاؤ تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار نہ سمجھ لیں، تاکہ اپنے روزے کو چھپا کر رکھو۔ پھر آگے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے۔ تو حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، غمگسار نبی آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، آپ تو تمام گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت سورج کی عبادت نہیں کرے گی، ستاروں کی عبادت نہیں کرے گی، چاند کی عبادت نہیں کرے گی، بتوں کی عبادت نہیں کرے گی، لیکن ان کے دل کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔
جب وہ اعمال کریں گے تو ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ وہ ریاکاری میں پڑ جائیں گے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے پڑ جائیں گے۔ اسی وجہ کے اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو اس ریاکاری سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ریاکاری سے بچا لے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ریاکاری کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب ریاکار شخص تنہائی میں ہوگا تو سستی کرے گا، کہے گا آج نہیں کل نماز پڑھ لوں گا، آج نہیں کل روزہ رکھ لوں گا، آج نہیں تو کل زکوٰۃ دے دوں گا، اس طرح وہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا تو وہ اعمال میں کثرت کرے گا، تاکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزہ دار کہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے وہ عمل کرے گا۔ فرمایا تیسرے نمبر پر لوگ جب اس کی تعریف کریں گے تو وہ اعمال میں زیادتی کرے گا، زیادہ کثرت کے ساتھ عمل کرے گا۔ جب 2 نوافل پڑھتا ہوگا تنہائی میں تو لوگوں کے سامنے میں 10 نوافل پڑھ لے گا۔ جب وہ تنہائی میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہوگا لوگوں کے سامنے 10 روپے وہ خرچ کرے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص بھی ریاکاروں میں شامل ہوگا، جو شخص لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لیکن وہ تنہائی میں بھی اسی طرح عبادت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اسی طرح عبادت کرتا ہے، اس کو ریاکاری نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے اندر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، جہنم میں ایک وادی ہے، اس سے جہنم کی آگ ایک دن میں 400 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ آگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس وادی سے نکال کر کسی اور وادی میں ڈال دے، ہمیں اس وادی سے نجات عطا فرما دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وادی کون سی ہے، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں ریاکار لوگ جائیں گے، جو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے عمل کیا کرتے ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہوگی۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما کر اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔